بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس کو آیت اللہ بہجت کی نصیحت۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام ہو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ہو ان کے دشمنوں پر۔ میرے عزیزوں، آپ نصیحت چاہتے ہیں، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم بار بار کہیں اور آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑا دیں، تو یہ میرے بس سے باہر ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی نصیحت کی جائے جو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت اور کامیابی کے لیے ہو، تو اللہ کی قدرت سے یہ ممکن ہے کہ میری زبان سے وہ بات نکلے جو آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ یاد رکھیے، انسان کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف بندگی اور اللہ کے سامنے سبمیشن ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، میں نے جن و انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اس بندگی اور عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز، روزہ اور تسبیح کے الفاظ نہیں۔ عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے اور عمل دونوں میں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ دل کی بھی عبادت ہے اور جسم و اعضاء کی بھی۔ لیکن ہمیشہ گناہ سے بچنا آسان نہیں۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسان کا دل ہر لمحہ اللہ کی یاد میں زندہ ہو۔ اللہ کا ذکر صرف زبان سے سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا نہیں ہے۔ اصل ذکر تو یہ ہے کہ جب تم حلال و حرام کے مقام پر کھڑے ہو، وہاں اللہ کو یاد کرو اور ڈیسیژن اس کی مرضی کے مطابق لو۔ میرے عزیزوں، ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو کیوں چاہتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ وہ ہمارے رہبر و پیشوا ہیں۔ ہماری زندگی کا نظام انہی کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا امام مقرر کیا ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اللہ نے انہیں اپنے اور ہمارے درمیان واسطہ بنایا ہے۔ اور ہم اللہ کو کیوں چاہتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ وہ تمام خیرات، تمام نیکیوں، برکتوں اور رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ تمام مخلوقات کا وجود اسی کے کرم سے تو ہے۔ لہٰذا اگر ہم واقعی اپنی بھلائی اور کمال چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا دوست ہونا چاہیے، اور اگر ہم اللہ کے دوست ہیں تو ہمیں اس کے نبی اور ان کے اہل بیت سے بھی محبت رکھنی چاہیے، جن کے ذریعے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود اپنی بھلائی نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے، سعادت کی کنجی صرف اللہ کا ذکر ہے۔ یہی ذکر انسان کو ہر نیکی کی طرف حرکت دیتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے، اور یہ کامیابی اسی وقت ملتی ہے جب ہم نبی و امام کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ میرے عزیزوں، اب اس نصیحت کو اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے۔ بار بار وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ بات آپ کے دل میں اپنی وضاحت خود کر دے گی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو خود اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو میرا جواب یہ ہوگا، اگر شرط یہ ہوتی کہ ہر کہنے والا پہلے عمل کرے تو شاید ہم یہاں کھڑے ہو کر باتیں نہ کر پاتے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ علم رکھنے والا دوسروں تک پہنچائے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے، اللہ نے بندوں پر علم سیکھنا واجب کیا اور علماء پر سکھانا واجب کیا۔ لیکن یاد رکھیے، سب سے بہترین نصیحت وہ ہے جو عمل سے دی جائے، نہ کہ صرف زبان سے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، لوگوں کو اپنے عمل کے ذریعے اللہ کی طرف بلاؤ، صرف زبان سے نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی رضا و خوشنودی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے دور رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔